اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، جو چیز آپ کے حساب سے حق ہے وہ ہمیں حق سمجھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیز آپ کے حساب سے باطل ہے وہ باطل ہمیں سمجھا اور اس سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، عزیز ساتھیو، آج 24 مارچ 2026 ہے اور اس مہینے میں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر ایک سیریز شروع ہو رہی ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ پاک حضرت صحابہ اکرام کی زندگی پر چلنے کی اور اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک حق بولنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق کے سامنے کھڑے ہونے کی، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ مہینہ، اس مہینے میں بہت کچھ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے دیکھنے کو ملا ہے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے کیوں بار بار کہی جاتی ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی جو گارنٹی ہے وہ اللہ نے قرآن میں لی ہے۔ اس لیے بار بار علماء اکرام اور فقہاء محدثین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دین اسلام اس طریقے سے فالو کرنا ہے جیسے حضرت صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اس بڑی اور عظیم و شان محنت کے اندر اللہ پاک ہم سب کو جمائے رکھے، اور اس فتنے کے دور میں جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں امت کے سامنے، ہم سب جانتے ہیں تمام باطل طاقتیں ایسے ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں جیسے کسی بستر پر یا کسی کھانے پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، یا کسی بکری کے بچے پہ کوئی بھیڑیا ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے دور میں صحابہ کا ذکر خیر کرنا اور ان کی زندگی سے راستہ نکالنا اور تمام باطل طاقتوں کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے حضرت صحابہ کی زندگی بہت ضروری ہے۔ صحابہ کی زندگی پر اگر کوئی انسان اپنی زندگی لگانا چاہے تو اس کی پوری زندگی اور قیامت تک کی اگر اس کو زندگی دے دی جائے اور کہا جائے کہ ہر صحابی کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرو، تو انسان قیامت تک کی زندگی بھی لے لے تو پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے مختصر اور کچھ خاص پہلوؤں کو ذکر کیا جائے گا، اور جن کتابوں سے ذکر کیا جائے گا وہ تمام کتابیں اہل سنت والجماعت کے اندر معتبر کتابیں فقہاء محدثین کی۔ تمام وہ کتابیں جو فقہاء محدثین نے اپنی پوری زندگی لگا کر تکلیف و پریشانی میں رہ کر امت کے لیے ایک ذخیرہ اکٹھا کیا ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو لکھ کر، تاکہ قیامت تک کے آنے والوں انسانوں تک یہ دین پہنچ جائے، اور صحابہ نے کس حالت میں دین کو باقی رکھا ہے یہ ان تمام انسانیت کے سامنے آ جائے، تاکہ انسانوں کا حالتوں پہ جمنا آسان ہو جائے۔ اس میں ٹاپ لسٹ کتاب اسود الغابہ ہے، یہ امام ابن اسیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور تقریباً 8000 صحابہ کی زندگی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسود الغابہ اس کی شرح بھی ہو چکی ہے الاصابہ کے نام سے،
امام حضرت اسقلانی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، آپ دیوبند سے لے سکتے ہیں، نیمی کتب خانے سے مل جائے گی آپ کو، یا بریلی سے آپ لینا چاہیں وہاں سے مل جائے گی، یا اہل حدیث کا کتب خانہ ہو وہاں سے مل جائے گی، کیونکہ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ سب میں جو ہے سب کچھ سیم ہوتا ہے نا، یعنی کہ صحابہ کے اوپر لکھی جانے والی جو محدثین فقہ کی کتابیں وہ سب جگہ ایک سی ہوں گی۔ اس دماغ میں سے یہ بات کو نکال دینا کہ ہم کسی بریلوی کے یہاں سے یا کسی اہل حدیث کے یہاں سے یا کسی دیوبند کے یہاں سے ہم کتاب خرید رہے ہیں تو اس میں سے کچھ ان کا ہوگا اپنا۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنی جماعتیں ہیں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، یہ جو کچھ کر سکتے ہیں صرف اس میں کر سکتے ہیں جو کتابیں خود لکھ رہے ہیں۔ فقہاء محدثین کی کتاب پر یہ قلم نہیں چلا سکتے، یہ صرف اس کو کاپی کر کے، یعنی کہ اس کی جو ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بس، اور ترجمہ کر کر اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت گڑبڑی کرنا چاہتے ہیں تینوں حضرات تو یہ شرح میں کریں گے، اور اس میں بھی یہ تھوڑا بہت کریں گے، کیونکہ ہر انسان کو اپنا اس میں پہلو نکالنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کتابوں تک پہنچو گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی عام آدمی تو پہنچ نہیں سکتا، یہ بڑی کتابیں ہیں۔ جب آپ یہاں تک پہنچو گے تو آپ کو یہ سب پتہ چل جائے گا۔ تو بھائیو، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہ ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعے کو کتاب کے حوالے سے دلائل نبوہ اور المستوی الحاکم دونوں کے اندر آیا ہے یہ ان کا واقعہ اسلام قبول۔ اور عبداللہ بن سلام، ان کا نام اصل میں پہلے حسین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودیوں میں ان کا وقار ایسا تھا جیسے ہمارے یہاں پر امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اجمعین کا ہے، ایسا ہی مقام عبداللہ بن سلام کا یہودیوں میں تھا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، تو ان کی نسل کے اندر علماء پہلے سے ہی تھے۔ ان کے باپ بہت بڑے عالم تھے اور قوم کے سردار تھے، ان کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے اور قوم کے سردار تھے۔ تو سرداری ان کی آ رہی تھی کیونکہ نبوت کا جو سلسلہ خون کا جو تھا ان کے اندر وہ ان کی رگوں میں تھا، تو ظاہر سی بات ہے سرداری ہمیشہ رہی ہے نبیوں کی اولادوں کے پاس۔ تو علماء کی جو ایک چین تھی وہ انہی کے اندر سے تھی۔ تو جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی علیہ السلام کی خبر ملی کہ مکہ میں ایسے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے ان کی کچھ چیزوں کو نوٹ کیا کہ جو نبیوں میں پائی جاتی ہیں، لوگوں سے سنا، جانکاری لی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ سچے نبی ہے، اور وہ نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ پھر یہ انتظار میں رہے کہ ان کو پتا تھی کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو مدینہ منورہ ضرور آئیں گے، کیونکہ تورات کے اندر بھی مدینہ منورہ کا ذکر ہے کہ نبی آخر زمان جب آئیں گے مکہ میں تو مدینہ ہجرت ضرور کریں گے۔ پھر ان کو خبر ملی
کہ مدینہ کی جانب نبی علیہ السلام آ رہے ہیں. اس وقت میں یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. یہ اوپر سے کھجور توڑ کے دیتے تھے تو ان کی پھوپھیاں جو تھی وہ اکٹھی کرتی تھی کھجوروں کو. جب ان کی قانونہ کی آواز پہنچی کہ مدینے کے اندر نبی علیہ السلام آ چکے ہیں تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور خوشی کے مارے نیچے اتر کر آئے اور سیدھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ نے چہرے انور کی طرف دیکھا اور یقین کر لیا کہ واقعی یہ چہرہ نبی کا ہی چہرہ ہے. ان کی پھوپھی ان کی اس حالت کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے تو اس سے زیادہ خوش ہوتے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ خدا کی قسم پھوپھی جان, یہ موسیٰ کے بھائی ہیں. اور پھر ان کی پھوپھی بھی ایمان میں داخل ہوئیں, یہ بھی داخل ہوئے, پھر اپنے گھر پہ گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسلام میں داخل کیا. پھر آپ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ کو پتا ہے میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں اور سردار بھی ہوں, اور اپنا صدر نسب ان کو اللہ کے نبی کو بتایا. اور آپ نے کہا کہ یہودی جو قوم ہے یہ بہت جھوٹی ہے, فریبی ہے, اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں لوگوں سے اپنا اسلام چھپاؤں گا اور خصوصاً یہودیوں سے. آپ میرے بارے میں یہودیوں سے جا کے پتہ کرو کہ میرا ان کے بیچ میں کیا مقام ہے, وہ مجھے کیا مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ٹھیک اسی طریقے سے ایک یہودیوں کے گروہ کو بلوایا اور پوچھا کہ تمہارے بیچ میں, تمہارے درمیان میں یہ عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے. اور سب نے بولا کہ وہ تو یوسف علیہ السلام کی اولاد امجد ہیں, ہمارے سردار ہیں, اور ہم میں ان سب سے زیادہ علم والا اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے یہودیوں میں. یہ تمام اس وقت جو گروہ آیا تھا یہودیوں کا, ان سب نے ایک جان ہو کے یہ بات بولی کہ ہمارے درمیان میں حسین یعنی کہ عبداللہ بن سلام کا مقام ہم سب میں اول درجے کا ہے. وہ ہمارے سردار ہیں, ان کے باپ بھی ہمارے سردار تھے, ان کے دادا بھی ہمارے سردار تھے, اور ہم میں اول درجہ اور اول نسب و حسب والے ہیں, اور ان کی ہر ایک بات سچی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے عبداللہ علیہ السلام کو آواز دی اور باہر بلوایا اور کہا کہ یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اور جب یہ بات یہودیوں نے سنی ایک دم فوراً پلٹ گئے کہ ہم تو نہیں جانتے اس کو, یہ کون ہے, نہ ہم اس کے نسب کو جانتے نہ اس کے حسب کو جانتے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے کہا نہیں تھا یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں اور فریبی لوگ ہیں, یہ کس طریقے فریب کریں گے. بہرحال وہ بحث و بحث کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو اس کی مبارکباد دی, اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب آپ دین کے اس کام کے اندر مدد کریں. اور اسی طریقے سے یہودیوں کے الگ الگ قبیلے جہاں دور دور بسے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے الگ, وہاں یہ جاتے اور ان کو نہیں بتاتے تھے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. نبی علیہ السلام سے آپ گفتگو کرتے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے مدینہ سے دور, اور وہاں میں ان کے بیچ میں رہوں گا, اور آپ آئیے گا اور میرے بارے میں ان سے پتہ کریے گا, اور پھر میں اسلام کی دعوت ان کو دوں گا, پھر آپ دیکھیے وہ کس طریقے پلٹی مارتے. تو اوف بن اسزئی ایک صحابی ہیں,
فرماتے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے دور ایک ویران جگہ پر چلتے چلتے ہم ایک یہودیوں کی عبادت گاہ میں پہنچے، اور وہاں پہ چند یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، اے یہودیوں، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا، اے یہودیوں، اگر تم مجھ پر 10 آدمی لا کر گواہ کر دو، یہودی، اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ میں آخری نبی ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ پاک تمام یہودیوں سے اپنی ناراضگی ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر یہودیوں نے ایک دوسری سے دیکھا اور نبی اسلام کی اس باتوں کو جواب نہ دیا۔ آپ نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا اور آپ نے ان سے کچھ گفتگو کی۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں پر یہ عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے؟ اس گروہ نے آواز لگائی ایک جہاں ہو کے کہ وہ تو اعلیٰ مقام کے اور اعلیٰ نسب والے ہیں اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے سردار ہیں، اور وہ سچے ہیں، اور ان کے باپ بھی ہمارے سردار تھے اور ان کے دادا بھی ہمارے سردار تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، وہ یہودیوں میں ایک اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے، تو کیا تم ان کی بات کو مانو گے؟ تو وہ سب بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو آواز لگائی۔ وہ پیچھے کہیں چھپے ہوئے تھے، ساری گفتگو وہ سن رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ میرا آخر میں کیا رول ہے، مجھے کہاں پر بولنا ہے۔ پھر آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ نے آپ پر نبوت ختم کر دی ہے۔ جب یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے بڑے عالم کی بات کو سنا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، سارے کے سارے یہودی وہیں خلاف ہو گئے ان سے، اور کہا کہ ہم تجھے جانتے بھی نہیں، اور تو کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں، یہ پلٹ جاتے ہیں؟ بہرحال وہ وہاں سے اللہ کے نبی اور حضرت عوف بن اسدی اور حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے، اور پھر لمبا واقعہ ہے ان کا، بہت انہوں نے دین کے کام کو انجام دیا، نبی اسلام کے ساتھ کئی غزوات میں شامل رہے۔ ان کا آخری وقت میں ایک تابعی ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، تقریباً 80-85 سال کی عمر، تو مدینے کے بازار میں لکڑ جو گٹھا رکھ کر اپنے سر پہ اور کام کرتے تھے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اور سوچو کیا مقام تھا ان کا۔ دنیا کی تمام اور عیش اور آرام کی زندگی گزارنے والے، نسل حسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد مجاہدی اور پریشانی، تمام عیش و آرام چلے گئے، کیونکہ نبی اسلام کی ساتھ جتنے غزوات میں آپ رہے، اسلام کا وہ گولڈن پیریڈ بھی نہیں آ پایا، اکثر وقت آپ کا مجاہدے میں گزرا۔
اور جب وہ تابعی آپ کو دیکھتے ہیں بڑی حیرت میں پڑتے ہیں کہ اتنے بڑے صحابی رسول اور اعلیٰ مقام، اعلیٰ نسب، اور سر پہ لکڑی جو گٹر رکھ کے بازار سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے پھر مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے. جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، جو دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو کلمہ سکھانا، ان کو نماز سکھانا، وہ اپنا حلقہ لگایا کرتے تھے اور سیاستی طور پر ان چیزوں سے بہت دور رہا کرتے تھے. تو جو تابعی ان سے ملنے آتے ہیں تو انہوں نے پیچھے پیچھے گئے ان کی، اور وہ دیکھا کہ مدینہ سے نکل کے اور بہت الگ جا کے ویران میں ان کا ایک مکان تھا چھوٹا تھا جس میں وہ قیام کرتے تھے. انہوں نے وہ لگائی کہ اے جنتی شخص رکیں اور مجھے آپ سے ملنا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا تم کیسے کیوں میرے پیچھے آئی ہو؟ تو آپ نے کہا کہ آپ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کون جنتی ہے کون نہیں یہ تو اللہ کے علم ہے، اور ان سے بات کی اور اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیوں جنتی کہا. پورا واقعہ خواب کے ایک اوپر سے رسی آئی، میں نے اس کو پکڑا، میں اس کو چڑھ نہیں پا رہا تھا، پھر میں نے کوشش کری، پھر میں چڑھ گیا. پھر میں نے اس کی تعبیر پوچھی نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم جنتی ہو. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک صحابی، یہ تقریباً 3 یا 4 پیجوں کے اندر ہے، دلائل نبوت کے اندر 93 پیج نمبر 93 سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً 96-97 ختم ہوتا ہے. امام حاکم نے اپنی 4 جلد کے اندر یہ اس کا جو حوالہ ہے وہ 5751 ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ دونوں کتابیں دلائل نبوہ اور المستدرک الحاکم کے اندر یہ میں نے شارٹ کر کے بتایا ہے تاکہ بہت بڑی تعداد ہے، تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے تمام صحابہ کو ہم اس کو کور کریں اور ان کی وہ باتیں جو اسلام لانے کی ہیں، امپورٹنس چیزیں، ان کو ہم ذکر کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا